أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور اے نبی تلاوت کیجئے جو وہی آپ پر اتاری گئی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، واتلو، اور اے نبی تلاوت کیجئے، ما اوحی، جو وہی اتاری گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتی، اس کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لا مبدل، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، لکلماتی، اس قرآن مجید کی باتوں کو، ولن تجد، اور اے نبی آپ نہیں پائیں گے، من دونہ، اللہ کے سوا، ملتحدن، کوئی پناہ کی جگہ۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جو آپ کے رب کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اٹل ہے، پتھر پر لکیر اور فل اسٹاپ ہے، جہاں پر قرآن آ جائے اس کے بعد کسی کتاب کی، کسی فیصلے کی، کسی جز کی، کسی شق کی ضرورت نہیں ہوتی، لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ مکہ کا ایک رئیس تھا جس کا نام عیینہ ابن حصن، عیینہ ابن حصن، یہ حصن صاد سے ہوتا ہے، ایک تو حسن ہے، ہاں صاد نون، یہ حصن ہے، عیینہ ابن حصن فزاری، یہ مکہ کا بڑا سردار تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر حضرت سلمان فارسی جیسے فقیر ہیں اور ان کی پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، انتہائی فقیر ہیں، عاجزی والے ہیں، مسکنت والے ہیں، تو جب ہم آیا کریں آپ کے پاس، آپ کی مجلس کے اندر، تو آپ ان کو اٹھا دیں، یا پھر کہا کہ آپ ان کے لیے الگ مجلس قائم کر لیں، ہمارے لیے الگ مجلس قائم کر لیں۔ بظاہر دعویٰ بڑا خوشنما تھا، سوال اور درخواست بڑی خوشنما تھی کہ جو بڑے حضرات ہیں ان کی بیٹھنے کے لیے الگ جگہ بنا دی جائے، اور جو چھوٹے حضرات ہیں، فقیر ہیں، غریب حضرات ہیں، ان کی بیٹھنے کی الگ جگہ بنا لی جائے، جسے امتیازی قانون کہتے ہیں، امتیازی کارروائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات بتقاضۂ بشریت آئی کہ کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے کہ اگر ایک ان کو الگ دعوت دے دیں، ان کو الگ دعوت دے دیں۔ اس پر یہ آیت اگلی اتری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام، غدات صبح، والعشی شام، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہ، اللہ کی رضا، ولا تعدو، اور اے نبی نہیں ہٹیں، عینا کا، آپ کی دونوں آنکھیں، عنہم، ان صحابہ سے، تریدو، آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ یہ نبی اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ روک کر رکھیے۔ یہ دعوے بظاہر تو بڑے خوشنما ہیں، کتنے ہی اچھے دعوے ہیں کہ بڑے حضرات کی بیٹھک بھی الگ بن جائے اور دوسرے حضرات کی مجلس الگ ہو جائے، لیکن در حقیقت اس دعوے کے پیچھے امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مدارس کے اندر آپ حاجی صاحب کے بیٹے ہوں، چودھری صاحب کے بیٹے ہوں، یہ کسی ملنگ کے بیٹے ہوں، مدارس کے اندر سب ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ استاد کی اپنا تخت ہوتا ہے جس پر استاد بیٹھتا ہے، استاد کے علاوہ جتنے حضرات ہیں
چاہے کسی وڈیرے کا، سائیں صاحب کا، MP صاحب کا بیٹا ہو، یا پھر کسی بڑے عالم دین کا صاحبزادہ ہو، یا پھر کوئی عام ملنگ صوفی صاحب کا بیٹا ہے، سب ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ شریعت نے تو اس کو کوئی معیار سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر معیار سمجھا ہوتا تو شریعت کہتی مسجد کے اندر جو صاف ستھرے اور اچھے لوگ ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں، اور جو ایسے بیچارے مزدور طبقہ ہے وہ الٹی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ کیونکہ عموماً ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، تفریق کرنے کی بات جی، تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ مزدوروں کو نہ بٹھائیں، ہمارے ساتھ غریبوں کو نہ بٹھائیں، ہمارا اپنا اسٹیٹس ہے، ہمارا اپنا طور طریقہ ہے۔ لیکن ہماری 5 وقت کی نمازوں پر اس پر سب سے پہلی ضرب ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و فراز، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی سب اللہ کے سامنے ایک ہے۔ شریعت نے اس کو معیار سمجھا ہی نہیں۔ آپ چودھری صاحب ہے تو آپ کا چودھری ہونا معیار نہیں ہے کہ آپ چونکہ چودھری ہے تو آپ اللہ کے زیادہ آگے نہیں۔ شریعت کے نزدیک کون کالا، کون گورا، کون سفید، کون پیلا، کون پارٹی ہے، کون پارٹی نہیں ہے، معیار نہیں۔ شریعت نے اور اللہ نے تو ایک معیار دیا ہے، اور وہ معیار ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا کتنا ہے۔ اور یہ خوف خدا صحابہ میں زیادہ تھا تو نبی کو حکم دیا کہ نبی بظاہر دیکھنے میں وہ اچھے ہیں، لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کر رکھیے۔ صبر لغوی معنی کے اندر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ مصیبت کے وقت صبر، جزا فضا نہ کرو، الٹی سیدھی باتیں نہ بولو، رک جاؤ۔ گناہ پر صبر، گناہ کا موقع آیا رک جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی لفظ اصبر امر کا صیغہ ہے، اور لغوی معنی میں ہے کہ اے نبی نفس کا، اپنی ذات کو روک کر رکھیے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام۔ اور یہ منافق نہیں ہے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ یریدون وجہ، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے طلبگار ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اے نبی آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہ پائیں، یعنی آپ ہمتن گوش ہو کر ان کے ساتھ رہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں 24 گھنٹے تعلق رکھیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی توجہ ان کے معاملات پر، ان کے عبادات پر رکھیے۔ ولا تعد، اور اے نبی ہٹنے نہ پائیں، آئینہ کا آپ کی آنکھیں، عنہم، ان صحابہ سے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اے نبی کیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زیب و زینت کی زندگی؟ ولا تطع، اور کہنا مت مانیے، من، اس شخص کا، اغفلنا، جس کا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، اس کا دل، عن ذکرنا، ہمارے یاد سے۔ اور اے نبی اس کا کہنا نہ مانیے کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کے معاملات حد سے آگے بڑھ گئے۔ یعنی یہ نبی کہنا آپ ان لوگوں کا نہ مانیے کہ جو اللہ کی یاد سے محروم ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے زبان اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ذکر کیا، میں نے 100 دفعہ یہ پڑھا، 100 دفعہ یہ پڑھا۔ یہ دیکھیے ذکر وہ کتنا کیا کہ جس کے اندر آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ سب سے آخری ذکر ابھی فجر کی نماز میں نماز پڑھی امام صاحب کے ساتھ۔ سوچئے فجر کی نماز کی امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن اس نماز کے اندر دل اللہ کی طرف متوجہ کتنا رہا؟ آپ کی زبان ہلتی رہی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ۔ یہ تو ہے، یہ تو آپ کی ظاہری حرکات و سکانات ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ دل میں کتنا خدا موجود ہے۔ تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ کہ انسان نماز کے اندر سجدہ کر رہا ہے
اور سجدے کے اندر سوچ رہا ہے کہ مجھے فلانی پارٹی سے اتنی پیمنٹ لینی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی تھا کہ انسان حکمت رفع یدین کی ہاتھ اٹھانے کی یہی ہے کہ انسان ہاتھ اٹھائے تو یہ سوچے کہ دنیا میرے پاس اپنے تمام تر مسائل کی صورت میں آ رہی ہے، بچے کا یہ کام کرنا ہے، باس کا یہ کام کرنا ہے، فلانے کا یہ کام کرنا ہے، کاروبار یہ ہے، ملازمت یہ ہے، تجارت یہ، دنیا اپنے تمام تر وسائل اور مصروفیات کے ساتھ میرے سامنے ایسے آ رہی ہے۔ تو اللہ اکبر کا مطلب جتنی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں میں نے ان سب کو اٹھایا اور ایسے پیچھے ڈال دیا، اور پیچھے ڈال کر اللہ اکبر میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا۔ اب مخلوق اور دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے رابطہ ختم۔ اب ہماری پرواز آسمانوں کے علم پر چلی گئی، اب ہماری اڑان اللہ کے پاس ہو گئی، اب مخلوق سے رابطہ ختم اور خالق سے رابطہ شروع۔ اگر نماز ایسی ہو تو پھر دیکھیے نماز آپ کو گناہوں سے کیسے نہیں روکے گی۔ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز گناہ سے، تو ہم تو گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی ہیں، لیکن معاملات کے اندر دھوکہ دیتے ہیں، مس کمٹمنٹ کرتے ہیں، حالانکہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بھائی نمازیں اس قابل بنائیں کہ یہ نمازیں آپ کو اللہ کے قریب کر دیں۔ ذکر کرتے ہیں جی کرتے ہیں، آج کے دن 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا، لیکن یہ 100 دفعہ پڑھتے ہوئے کیا صرف زبانی ذکر ہوا یا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ تھا؟ اگر دل بھی اللہ کی طرف متوجہ تھا اور زبان نہ بھی ہلی نا تو یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے، اور جس کی زبان بھی ہل گئی اور دل بھی متوجہ رہا تو اس کے پورا کا پورا جسم اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان یہ خیال کرے کہ اللہ کی رحمتوں کی جو ٹھاٹے مارتا سمندر دنیا پر برس رہا ہے وہ ساری رحمتیں میرے دل پر متوجہ ہو رہی ہیں، اور میرا دل ان تمام رحمتوں کو چوس رہا ہے، جذب کر رہا ہے۔ اور جب پھر ذکر کرے گا اور اللہ کا نام لے گا اور خدا کی کبریائی اور اس کی تکبیر کا نعرہ بلند کرے گا، پھر اس دل پر ایسا اثر پڑے گا کہ یہ دل دنیا کیا اور جو کچھ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رونقیں سب سے خالی ہوگا، اور اللہ کی طرف آہستہ آہستہ مکمل بنیادوں پر متوجہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَا تُطِعْ، اور اے نبی کہنا نہ مانیے، من اس کا اغفلنا جس کو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، واتبع ہوا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگا، وکان امرہ فرطا اور اس کے معاملات حد سے آگے بڑھ گئے۔ وقل، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق بات تو آ گئی، فمن شاء جو چاہے فلیؤمن وہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر وہ کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین، بلا شبہ ہم نے تیار رکھا ہے گنہگاروں کے لیے، نارن آگ کو، احاط بہم جس آگ کو گھیر رکھا ہے، سرادقها قناتوں نے، یعنی وہ آگ ایسی نہیں ہے کہ صرف درمیان میں ہے بلکہ مکمل اطراف اور قناتیں، سرادق آس پاس کی قناتیں، ان سب کو اس آگ نے گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ فریاد کریں گے کہ بھائی تھوڑا پانی دے دو، یغاثوا تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، لیکن بِمَاءٍ ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل جو پیپ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ ان کے چہرے جلا ڈالے گا، ان کے منہ جلا ڈالے گا، بئس الشراب کتنا برا پینے کی چیز ہے یہ، کتنی بری پینے کی چیز ہے۔ افعال مدح ہوتے ہیں اور ایک افعال ذم ہوتے ہیں، یہ افعال ذم میں سے۔ وساءت مرتفقا اور جہنم بہت بری آرام کی جگہ ہے، وساءت بہت بری ہے، مرتفقاً آرام کی جگہ۔ وَقُلْ اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، الحق من ربکم دین برحق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، فمن شاء فلیؤمن جو چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر جو چاہے نہ لائے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھی ہے گنہگاروں کے لیے ایسی آگ، احاط بہم جس کو گھیر رہی ہیں ان کو، سرادقها اس کی قناتیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی مانگیں گے، فریاد رسی کریں گے، یغاثوا بِمَاءٍ ان کی ایسے پانی کے ذریعے سے فریاد رسی کی جائے گی، کالمہل جو کہ ابلتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا، پیپ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ ان کے چہروں کو جلا ڈالے گا، یعنی پئیں گے تو منہ سے
لیکن اس کی بھاپ اور تاثیر ایسی خطرناک ہوگی کہ صرف منہ ہی نہیں بلکہ ان کے پورے چہرے جبڑوں سمیت ان کی کھالوں کو جلا ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت بری پینے کی جگہ ہے، بہت بری پینے کی چیز ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیکی کے کام کیے، انا لا نضیع، بلا شبہ ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا، اس کا جنہوں نے اچھے کام کیے، یعنی جو اچھے کام کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سارے معاملات ادھار ہیں۔ حرام کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چیز فروخت کرنا چاہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ بھئی چیز فروخت کرتے ہوئے چائنا کی چیزیں اس کو جرمنی اور کوریا کا بتا کر بیچیں گے تو اچھے دام چلی جائے گی، ہو جائے گا، فائدہ ہوگا، ایسا تو نہیں فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہوگا۔ آپ کا 300 کا نفع تھا، 400 500 کا نفع بن جائے گا۔ وقتی طور پر تو شیطان اور اس کے چیلوں کے سارے معاملات نقد ہیں، نقد فائدہ ہوگا، اور آپ نے ممکن ہے چیز کو وہی بول کر بیچا جو اس کا اصل حقدار تھی، تو اس کا 300 کی چیز تھی، آپ نے 300 کی بیچی، تو ممکن ہے نفع 50 روپے ہوا، نفع زیادہ نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن اللہ کے معاملات ادھار ہیں، قیامت کے دن فائدہ بہت ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم یہ جتنے بھی نیکی کے کام کرو گے اور اجر ہوگا تمہارا، تو ان اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے، فکر نہ کرو۔ اولئک لہم، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتہم، چلتی ہیں ان کے نیچے، الانہار، نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے اس کے اندر، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیابا خضرا، ہرے رنگ کے لباس۔ بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری ہری پگڑیوں کو ثبوت قرآن سے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، بعض روایات سے دجال کی پگڑی بھی ہری ہوگی، دجال کی پگڑی کیا ہوگی؟ ہری ہوگی۔ تو بس پھر ان کو بولو کہ تمہارا بھی سارے دجال اور اس کے چیلوں کے کارنامے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت پکڑ لینا اور اس سے استدلال کر لینا۔ پگڑی ویسے بھی کوئی حرج تو نہیں ہے، آپ سفید اور کالا امامہ دونوں رنگ کا ثبوت ہے، اس کے علاوہ رنگ کا ثبوت کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہو، لیکن اگر کوئی ہری پگڑی پہننا چاہے تو در حقیقت گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فی زمانے نہ ایک مخصوص طبقے کا شعار بن گیا ہے۔ ابھی میں ہری پگڑی پہن کر آؤں آپ سے سامنے سے اڑ جائے کہ ہمارا استاد بدعتی بن گیا، پھر تو ہری پگڑی یا ہرے رنگ کی پگڑی پہننا گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اب مخصوص فرقے کا شعار بن گیا ہے اس لیے نہیں پہنے۔ کالا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہے، کالا لباس حضور نے خود پہنا ہے، لیکن فی زمانہ محرم سفر کے دنوں میں یہ مخصوص الشیعۃ الشنیعہ اور رافضۃ المرفوضہ شیعوں کا لباس ہے، تو احتیاط کریں تاکہ شبہ میں کوئی شخص نہ پڑے کہ یار محرم کا مہینہ ہے اور اس نے کالا لباس پہنا ہو، تشبہ سے بچیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یلبسون ثیابا خضرا، پہنیں گے وہاں پر ہرے رنگ کا لباس۔ دنیا میں دو رنگ ایسے ہیں کہ جو رنگ آنکھوں کو جچتے بہت ہیں، ایک ہے ہلکا نیلا اور ایک ہے ہلکا ہرا، یہ دو رنگ انسان کی آنکھوں کو جچتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں۔ نیلا رنگ تو آپ کے آسمانوں پر ہے، آپ دیکھتے چلے جائیں آسمان کا رنگ دیکھتے وہ بھریں گے نہیں، اس کی جگہ پر آپ یہ کالے رنگ کو دیکھیں تو کالے رنگ کو 1 منٹ کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا۔ سفید رنگ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، لیکن سفید رنگ کو رنگ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ تو قدرتی ہے، حالانکہ اس پہ بھی کرنا پڑتا ہے رنگ، لیکن اس کے علاوہ دو رنگ ایسے ہیں، ایک نیلا ہلکا اور ایک ہلکا ہرا، کہ اس رنگ کے اندر پائیداری بہت ہے، انسان کی آنکھیں دیکھ کر اس کو لذت حاصل کرتی ہیں، تو اس رنگ کا لباس جنت کے اندر جنتیوں کو پہنایا جائے گا۔ اور بریلوی کہتا ہے کہ بھائی جنت میں کیوں پہنایا جائے گا، میں ابھی سے پہن لیتا ہوں۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے وہاں پر ہرے رنگ کا لباس، مِن سُنْدُسٍ، ہلکی باریک ریشم کا۔ ریشم کی 2 قسمیں، ایک باریک ریشم اور ایک گاڑی موٹی ریشم۔ بعض علاقوں کے اندر جو سردی والے علاقے وہاں پر گاڑی ریشم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے باہر کے یورپی ممالک، اور جو گرم ممالک ہیں جیسے خلیجی ریاستیں یا ایشیائی ملک بر صغیر وغیرہ، وہاں پر ہلکی ریشم ہے۔
تو علاقوں کے فرق کے حوالے سے کہا گیا کہ ہلکی ریشم کا وہاں پر کپڑا بھی ملے گا، وہ استبرق، اور موٹی اور گاڑی ریشم کا کپڑا بھی ملے گا۔ متکئین، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، فیہا، جنت کے اندر، علی الارائک، تختوں کے اوپر، علی الارائک، تختوں کے اوپر، نعم الثواب، کتنا ہی اچھا بدلہ ثواب کا مل رہا ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بلا شبہ ہم ضائع نہیں کریں گے اس کا اجر جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اولئک لهم جنات عدن، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس کے اندر سونے کے کنگن، سونے کے کنگن مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر سونا حرام تھا مردوں کے لیے، لیکن آخرت کے اندر مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ، اور پہنیں گے، ثِيَابًا خُضْرًا، ہلکا رنگ کا، ہلکے ہرے کا لباس، مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، باریک ریشم کا اور موٹی ریشم کا، گاڑی ریشم کا، متکئین فیہا، اس میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی الارائک، بڑی بڑی مسہریوں پر، بڑے بڑے تختوں پر، نعم الثواب، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے، ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی بہترین آرام کی جگہ ہے۔ چونکہ نعمتیں دنیا کی چل رہی ہیں اس سے پہلے، تو دنیا کی نعمتوں کے اوپر ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ۔ واقعہ سنیے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے نبی بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال، رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ہم نے بنا دیے تھے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، جنتین، دو باغات، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان دونوں باغات کو گھیر لیا تھا، بنخل، کھجور کے باغات سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی بنا دی تھی، کلتا الجنتین، دونوں باغات، آتت اکولہا، اپنا پھل پورا پورا دیتے تھے، اپنے میوے پورے دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے، وفجرنا، اور ہم نے بہا دی تھی، خلالہما، ان دونوں باغات کے درمیان، نہرن، ایک پانی کی بڑی نہر۔ یعنی یہ دو باغات ایسے تھے، دو الگ الگ آدمیوں کے۔ ایک شخص کو اللہ نے ایسا باغ دیا کہ دونوں کے باغات تھے انگور کے، اور انگور کے باغات کے ساتھ آس پاس کھجوروں کا ایک بڑا درخت ان سب کے باغات پر سایہ کیا ہوا تھا۔ یعنی خوبصورتی کے اندر یہ باغ انگور کا تھا، اپنی مثال آپ یوں تھا کہ اس پر گھیراؤ آس پاس جو تھا اس کے اطراف کے اندر وہ کھجور کے درختوں کی چھاؤنی تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغات کے درمیان ایک کھیتی بھی تھی، ان دونوں باغات کے درمیان کھیتی، کلتا الجنتین، دونوں باغات، دو باغات تھے، دونوں باغات آتت اکولہما، اپنا پورا پورا میوہ دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور کچھ اس کے اندر کمی نہیں تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ آم کا موسم آیا تو تھوڑے آم دیے اور پھر ختم ہو گیا، نہیں، پورا پورا میوہ دیتے تھے، کچھ کم نہیں ہوتے تھے۔ اور ان دونوں باغات کے درمیان ہم نے ایک پانی کی بڑی نہر بہا دی تھی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ ثمر کا ترجمہ ہوتا ہے پھل، اصطلاحی ترجمہ یہاں پر جو مفسرین نے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ ایک دفعہ قال لصاحبہ، یہ اپنے دوست سے کہنے لگا، وَهُوَ يُجَاوِرُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا، کہ دیکھ میرے پاس تجھ سے مال بہت زیادہ ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے لوگ بھی بڑے مضبوط ہیں۔ کیا کہنے لگا اپنے دوست سے؟ کہ میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، اور میرا جو لوگ ہیں میرے ساتھ، جو میرے ساتھ نفری ہے، وہ بھی اعز، بڑی مضبوط ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَ، اب ایک دن یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، یہ اپنے دوست سے بات کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ جو پہلا دوست تھا جس کے بارے میں یہ تذکرہ ہے، یہ بڑا
امیر آدمی تھا، لیکن خوف خدا اس کے دل میں نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، آخرت پر یقین نہ تھا۔ دوسرا والا انتہائی غریب تھا، ملنگ تھا، صوفی صاحب لاچار سا تھا، لیکن خوف خدا اس کے دل میں بہت تھا، اللہ پر یقین تھا کہ آخرت میں اٹھ کے جواب دینا ہے۔ اب یہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر وَدَخَلَ جَنَّتَ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ اپنے دوست سے کہنے لگا مَا أَظُنُّ میرا یہ گمان نہیں ہے أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا کہ یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا۔ کیا کہنے لگا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا، یہ میرا گمان نہیں ہے۔ اور ایک اور بات وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً میرا یہ گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ السَّاعَةَ قَائِمَةً کہ قیامت آئے گی۔ اور وَلَئِن رُدِدتُّ اگر میں لوٹا دیا گیا إِلَىٰ رَبِّي اپنے رب کی طرف، یعنی اگر میں مر گیا، لَأَجِدَنَّ تو میں ضرور بضرور پاؤں گا خَيْرًا مِّنْهَا اس باغ سے بہتر، منقلباً لوٹنے کی جگہ، یعنی اگر میں رب کے پاس لوٹایا بھی گیا نا تو یہ باقیہ چیزیں مجھے اس سے اچھی چیز ملے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ایک بندہ کافر تھا لیکن بہت زیادہ مالدار تھا، اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یار میرا اللہ اتنا دے رہا ہے تو اس کا مطلب میں اپنی جگہ درست ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا دنیا کی مال و دولت کوئی معیار ہے، یہ کوئی معیار ہے۔ دوبارہ اوپر سے شروع کرتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اور اے نبی ان کے لیے مثال بیان کیجئے رَجُلَيْنِ دو آدمیوں کی جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بنا دیے جنتین دو باغات من اعناب انگور کے وحففناہما اور ہم نے ان دونوں باغات کو گھیر لیا تھا بنخل کھجوروں کے ذریعے وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے بنائی تھی ان دونوں باغات کے درمیان کھیتی کلتا الجنتین یہ دونوں باغات آتت اکلہا ان کا میوہ پورا پورا آیا تھا ولم تظلم منہ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی لم تظلم کم نہیں ہوا تھا وفجرنا اور ہم نے بہا دی خلالہما ان کے درمیان نہرن ایک نہر وکان لہ ثمر اور اس کے پاس مال و دولت کا اور سامان بھی تھا فقال لصاحبہ تو وہ کہنے لگا اپنے دوست سے وہو یحاورہ اور وہ اس سے بات کرتا تھا انا اکثر منک مالا میرا مال تجھ سے زیادہ ہے واعز نفرا میرے لوگ بھی تجھ سے زیادہ مضبوط ہیں اور بات کرتا ہوا دخل جنت اپنے باغات میں داخل ہوا وہو ظالم لنفسی اور اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا قال کہنے لگا ما اظن میرا یہ گمان نہیں ہے ان تبید ہذہ ابدا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا وما اظن اور میرا یہ بھی گمان نہیں ہے الساعۃ قائمہ کہ قیامت قائم ہوگی ولئن رددت اور اگر میں لوٹا دیا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف لاجدن تو ضرور بضرور پاؤں گا خیرا منہا اس باغ سے بہتر منقلبا لوٹنے کی جگہ۔ اب اس کا دوست جو سامنے والا صوفی صاحب تھا وہ کہنے لگا سنے اس کا کیا کہنا تھا، اس نے کہا قال له صاحب اس کا دوست اس سے کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے بات کر رہا تھا کیا کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک کہ تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا من تراب مٹی سے یعنی تمہارے آبا و اجداد کے سرخیل جد امجد حضرت آدم کو مٹی سے بنایا ثم من نطفہ اور پھر تم کو ایک ناپاک قطرے سے بنایا ثم سواک رجلا پھر تم کو مرد بنا کر اچھا بہترین آدمی بنا کر کھڑا کر دیا سوا کا برابر سرابر کر دیا اس کا انکار کرتے ہو لیکنہ اللہ ربی لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ اللہ ہی میرا پالنے والا ہے ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قال له صاحبہ ان کا دوست اس سے کہنے لگا وہو یجاورہ یحاورہ اور وہ اس سے بات کر رہا تھا اکفرت کہ کیا تو انکار کرتا ہے بالذی اس ذات کا خلقک جس نے تم کو بنایا من تراب مٹی سے ثم من نطفت پھر ناپاک قطرے سے ثم سواک رجلا پھر تمہیں بنا دیا مرد پھر تمہیں برابر سرابر مرد بنا دیا لیکنہ اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا پالنے والا ہے ولا اشرک بہ احدا ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا